صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر التماس ہے تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، آپ اپنے مرحومین کے لیے، حسن بھائی ان کی اہلیہ زہرا کے مرحومین کے لیے، اور جن کی کوئی فاتحہ دلانے والا نہیں ہے دنیا میں، تمام شہداء ملت کے علاوہ انسان اور جنات محبان اہل بیت جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تھوڑی سی اور زحمت فرمائیں گے، تھوڑا شاہ رخ بھائی ادھر آپ جو آ سکتے ہیں، ادھر سے بھی اگر ذہن تھوڑا سا مجھے تقویت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجابین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ درود پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ انتہائی واجب الاحترام صاحبان علم و فہم، سب سے پہلے تو میں باب العلم انتظامیہ کا، بنی ہاشم ٹرسٹ کے تمام کارکنوں کا، آپ مومنین کا شکریہ ادا کروں گا کہ سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی کچھ گزارشات عرض کرنے کا مجھے حکم دیا، اور شب بیداری کی مجلس کے جو انشاءاللہ کل رات کو ہوگی، اس میں بھی کچھ منفرد فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ظفر بھائی جیسا کہ انہوں نے خود اعلان کیا ہے کہ ہم پہلی سے 10ویں کے ساتھی ہیں، اور ایک ساتھ خیرپور میں پڑھتے رہے، نہ صرف اسکول کے ساتھی ہیں بلکہ مذہبیات کے بھی ساتھی ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں جب مسجدوں میں نماز کو رائج کرنے کی مہم چلی تو ہم نے باقاعدہ پرنسپل سے، میں نے اور انہوں نے جا کے جھگڑا کیا اور کہا کہ ہم شیعہ علیحدہ نماز پڑھیں گے۔ جی تو علیحدہ نماز پہ شاید آپ لوگ ناراض ہیں، لگا ایسے ٹھیک ہے، ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے نماز، لیکن شرط ہے کہ پڑھانے والا عادل ہو۔ نہیں غور فرما، پڑھی جا سکتی ہے نماز، پڑھانے والا عادل ہو تو نماز ہو سکتی ہے۔ اب عادل کے لیے پھر آگے شرطیں آ جاتی ہیں۔ آپ اگر داد اس وقت دے دیتے تو میں اس طرح لائن پہ نہیں جاتا کہ پڑھانے والا عادل ہو تو نماز ہو سکتی ہے، اور عادل ہونے کے لیے شرط ہے کہ حق کے زہرا کا منکر نہ ہو۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ لہٰذا ہم نے وہاں جا کر باقاعدہ پرنسپل سے، اور پرنسپل بھی زیر ناف تک داڑھی والے تھے، وہ کراچی سے وہاں پوسٹ ہوئے تھے کمپریہنسو ہائی اسکول میں خیرپور میں، تو انہوں نے کہا بھئی تم جھگڑا نہیں کرو، تم علیحدہ تمہیں کمرہ دے دیتے ہیں، نماز پڑھائے گا کون؟ تو اس وقت جب کہ ہم شاید 8ویں 9ویں میں تھے، تو اس وقت بھی میں نے، مجھے یہ شرف اس نے ظفر نے کہا کہ نہیں
آپ آگے بڑھیں، آپ نماز پڑھائیں. تو یہ ہمارے اس وقت کے ساتھی ہیں اور اللہ نے ان کو بڑی عزت دی، انہوں نے بڑی محنت کی، اور انہوں نے ابھی تو بہت سارے اپنے کلام چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کو شب داری میں سنائیں گے، جو ان کے مارکت الآرا کلام ہے. خاص طور پر میں نہیں مانتا، ایک کلام ان کا پوری دنیا میں مشہور ہوا، میں نہیں مانتا. تو وہ کل میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور پڑھیے گا. اور دوسرے کوئٹہ کے شہداء پر ان کا بڑا عجیب و غریب منفرد کلام ہے. سندھ کے شہداء پر، سندھ کی دھرتی پر بہت سارے کلام ہیں. تو ابھی انہوں نے بہت کچھ چھپایا ہوا ہے، اور یہ بھی شرف باب العلم کو حاصل ہو رہا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ان کو کینیڈا میں باب العلم ہی کے لیٹر پیڈ پہ ویزا ان کو ملا، اور یہ یہاں پر آئے. تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں تفصیلی بات ہوگی. میں آج اپنا موضوع شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے اتباع رسول. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر رسول کا اتباع کریں. بہت آسان الفاظ میں ان سے کہہ دو، قل ان کنتم، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. دیکھیے اس وقت جو داعش جو کچھ کر رہی ہے وہ نام خدا ہی پر کر رہی ہے، نہیں غور فرما، لیکن اتباع رسول نہیں کر رہی. نہیں غور فرما، جو کچھ یہ کر رہی ہے وہ نام خدا پر کر رہی ہے نا، کہ جناب ہم اللہ کو مانتے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کی ماننے کو دعویٰ نہیں کر رہے. نہیں غور فرما، تھوڑا سا جاگ جائیں. یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتے. غور فرمائے گا رضمیہ، عجیب و غریب بات ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کیا کہہ رہا رسول پاک سے کہ ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر رسول کا اتباع کرو. بنیادی طور پر اس اشرے میں کوشش کروں گا کہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں کہ آخر بنیادی مسئلہ کیا ہے اختلاف اسلام کا. نہیں غور فرما، یہ چھوٹے چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں آپ لوگوں سے ہی، اپنے ماں باپ سے، کہ بھئی جب اللہ کا دین ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، تو یہ ہاتھ باندھنے کا اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ خلفائے راشدین کو ماننے کی بات کہاں سے آئی؟ یہ اتنی فرقہ بندی 73 72 اور 73 72 تو کہنے کے لیے ہیں، سینکڑوں فرقے ہیں. یہ اتنے سارے فرقے کیسے بن گئے؟ جب دین اللہ کا ہے، لانے والے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو پھر یہ اختلاف کیسے ہوا؟ تو میں اگر ابھی سے تھکے نہیں ہے تو جملہ کہہ دوں. اختلاف کی بنیاد کی تفصیلات تو ہم انشاءاللہ کل سے عرض کریں گے، اور شب داری میں انشاءاللہ اگر یہ تھوڑا سا اب ظفر بھائی کے حوالے کیا ہے تو مجھے وقت صحیح مل ہی جائے گا. پچھلے سال کسی اور کے حوالے تھا تو وقت صحیح نہیں ملا تھا. لہذا جملہ کہہ رہا ہوں کہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلا، پاکستان میں روحت ہلال کمیٹی ہے تو جو ہمارے وہ کیا کرتی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ کون سا چاند؟ یا علی، وہ چاند دیکھنے کا اعلان کرتی ہے 1 تاریخ کا. میں نے جملہ جو آپ سے پوچھا، آپ میں سے کسی نے بھی یہ جملہ نہیں کہا. وہ چاند دیکھنے کا اعلان کرتی ہے، وہ چاہے جیسی بھی کمیٹی ہے، چاہے انہیں موٹے موٹے چشمے لگا کے دیکھنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال کیونکہ ہمارے علماء بھی اس میں شامل ہیں اس لیے ہم اس کی زیادہ مخالفت نہیں کر سکتے. لیکن وہ کمیٹی کرتی کیا ہے؟ 1 تاریخ کے چاند کا اعلان کرتی ہے. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس نے 5 تاریخ کی چاند کا اعلان کیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ
کہ اگر پہلی کے چاند میں اختلاف ہوگا تو 30 کے 30 دن میں اختلاف ہو جائے گا. اگر پہلی کے چاند کا اختلاف نہیں ہوگا اس کی صحیح معرفت ہو جائے گی, اسے صحیح پہچان لیا جائے گا, تو پھر کسی تاریخ میں اختلاف نہیں ہوگا. لے جانا چاہ رہا ہوں, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد. بس آپ جا کے تو اب دل چاہے گا کچھ پڑھنے کے لیے کہ جناب پہلی تاریخ کے چاند کے پہلی تاریخ میں اگر اختلاف نہیں ہے تو نہ تیسرے میں ہوگا, نہ 5ویں میں ہوگا, نہ 7ویں میں ہوگا, پورا مہینہ صحیح ہوگا. اس لیے کہ پہلے میں ہی اگر معرفت نہیں ہے, معرفت کے لیے پتہ نہیں ہے چاند ہوا یا نہیں ہوا, ہوا تو شک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر ہمیشہ اختلاف ہی اختلاف رہے گا. مسلمان اگر پہلے محمد کی معرفت حاصل کر لیتے تو 14ویں محمد کی مخالفت نہ کرتے. آپ کو سلامت رکھے. معرفت ہی نہیں حاصل کی پہلے محمد کی, پہلے محمد کی جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول کا اتباع کرو, میرے حبیب کا اتباع کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف, فرقہ واریت, یہ اتنے سارے فرقے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے محمد کو اپنے جیسا بشر سمجھ لیا. پہلے محمد کو کی معرفت حاصل نہیں کی. اور یہ اختلاف ہوا بھی کیسے, اگر اجازت دیں تو تھوڑی سی آج تمیدی بات ہے. دیکھیں جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے, جب بھی کوئی انقلابی تحریک, کوئی تنظیم, کوئی نئی سیاسی پارٹی, مثلا دینی نہیں چاہیے مثال لیکن دے رہا ہوں, یہ عمران خان کے لیے لوگوں نے سوچا, سیاستدانوں نے, کہ اس کو فوج کی حمایت حاصل ہے, یہ جلدی اقتدار پلٹ دے گا, لہٰذا بہت سارے ٹوٹ ٹوٹ کے اس کے ساتھ آنے لگے. ایسا ہے ہی نہیں. لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ نہیں جناب معاملہ تو کچھ اور ہے, تو پھر واپس جانے لگے. کچھ مجبوراً رک گئے, کچھ چلے گئے. تو کیا ہوا کہ تحریک میں اقتدار کے پجاری شامل اس لیے ہوتے ہیں کہ حکومت میں کہیں حصہ مل جائے. غور فرمائے گا, کہیں حکومت میں حصہ مل جائے کہ اگر اس کو اقتدار ملے تو ہم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وزیر مشیر کچھ نہ کچھ تو بن ہی جائیں گے. لہٰذا ہاں اگر اس تحریک سے, اس تنظیم سے, اس ادارے سے مخلص ہوتے ہیں تو وہ ہر حال میں ساتھ ہوتے ہیں. سبب یہ تھا کہ جب سرکار کی تحریک شروع ہوئی, جیسے ہی آپ نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ فلاح پاؤ گے, تو پہلے تو اس کو سازش کے ذریعے سے دبانے کی کوشش کی. وہ پہلے سازش عرض کر دوں, اگر جعفر بھائی جاگ رہے ہیں, آپ ہی کو کہہ رہا ہوں, یہ پہلی کوشش کیا کی, تحریک کو دبانے کی, کہ جناب عورتوں سے کہا کہ ان کے نزدیک نہ جانا, کیونکہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے. بچوں سے کہا ان کے نزدیک نہ جانا, یہ جادوگر ہے. نعوذ باللہ بڑوں سے کہا کہ ان کے نزدیک نہ جانا, یہ شاعر ہیں. غور کیجیے گا, سازش کی تحریک کو روکنے کے لیے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی. عورتیں نہیں جا رہی نزدیک, کوئی جا کر پیغام نہیں سنتی, کوئی بچہ قریب نہیں آتا, کوئی بوڑھا کوئی جوان نزدیک نہیں آتا. سازش کی. غور کیجیے گا. اور اسے ایک مثال دے دوں کہ ایک راہ سے ایک خاتون گزر رہی تھی جس کے سر پر لکڑیاں تھیں, اور وہ بار بار رکھتی تھی لکڑیاں, بار بار اٹھاتی تھی, اور اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی. تو نوجوان نے آ کے کہا کہ اگر اجازت دو تو کہ یہ لکڑیاں میں آپ کے گھر تک پہنچا دوں. تو اس خاتون نے کہا کہ یہاں تو بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے, یہاں تو مستضعفین پر ظلم کیا جاتا ہے, یہ تم کون ہو جو میری لکڑیاں میرے گھر پہنچانا چاہتے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اجازت دیں تو میں پہنچا دوں، آپ ضعیفہ ہیں۔ اس نے کہا اجازت ہے۔ جب لکڑیاں دروازے پر رکھیں، غور کیجیے گا، تو اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں کوئی اس کا معاوضہ نہیں دے سکتی، کیونکہ پیسے ہوتے تو میں لکڑیاں کیوں کاٹنے جاتی، میں غریب ہوں، لیکن میں تمہیں اس کے بدلے میں اس سے زیادہ قیمتی مشورہ دیتی ہوں، یعنی اس سے زیادہ قیمتی مشورہ دیتی ہوں، ان جتنے کی میں اجرت دیتی اس سے زیادہ قیمتی مشورہ دیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی فرمائیں۔ کہا کہ مشورہ یہ ہے، ہمارے شہر میں کسی نے اعلان کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے نزدیک مت جانا، کیونکہ وہ نعوذ باللہ جادوگر بھی ہے، شاعر بھی ہے اور مجنون بھی ہے، اس کے نزدیک نہ جانا۔ تو یہ نوجوان کہتے ہیں کہ اے ضعیفہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس سے جدا نہیں رہ سکتا۔ غور نہیں فرما، آج تمیزی مجلس سے تھوڑا سا جاگ جائیں کہ میں اس سے جدا نہیں رہ سکتا۔ تو کبھی کیا مطلب جدا نہیں رہ سکتا؟ تو وہ نوجوان فرماتے ہیں کہ مجبوری یہ ہے کہ میں ہی وہ نوجوان ہوں، غور فرما، میں ہی وہ ہوں کہ جس نے کہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا اعلان کیا ہے، میں نہیں۔ تو ضعیفہ نے کہا کہ یہ آپ کا، تھوڑا سا جاگ کے سن لیں تو مجھے کچھ باتیں یاد آ جائیں گی، کہ ضعیفہ کہتی ہے کہ یہ تمہارا اپنا فعل ہے یا تمہارے دین کا یہی اصول اور تعلیم ہے؟ تو فرماتے ہیں میں اپنے دین سے جدا نہیں ہوں، میں اپنے دین سے جدا نہیں ہوں۔ دیکھیے اب مجھے جملہ کہنا پڑ رہا ہے، یہ برادران اہل سنت کہتے ہیں نا بھئی شیعہ حضرات نبی پاک کو نہیں مانتے، علی کو زیادہ مانتے ہیں۔ اب میں نبی کا ذکر کر رہا ہوں تو آپ خاموش ہیں۔ کہتے ہیں کہ صاحب نبی پاک کو شیعہ نہیں مانتے، علی کو زیادہ مانتے ہیں، اور شیعہ امام حسن کا ذکر نہیں کرتے، امام حسین کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ تو بیچ میں جواب دیتا چلو مشتاق بھائی، عجیب جواب ہے۔ دیکھیے تذکرہ زیادہ اسی کا کیا جاتا ہے جس کی مخالفت زیادہ ہوتی ہے، نہیں برابر ہے، زیادہ تذکرہ اسی کا ہوتا ہے جس کی مخالفت زیادہ ہوتی ہے۔ تم علی کی مخالفت چھوڑ دو، ہم دفاع کرنا چھوڑ دیں گے، تم حسین کی مخالفت کرنا چھوڑ دو، ہم دفاع کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور اگر یہ کہتے ہو کہ جناب، اب بھاری جملہ کہہ رہا ہوں میں ظفر بھائی اور یہ جو حضرات میرے محبت کرنے والے سبھی ہیں، ابھی اندازہ ہوگا کہ جناب تم کہتے ہو کہ ہم نبی کا ذکر نہیں کرتے زیگا بھائی، تو میں جملہ کہہ دوں، ہم علی ابن ابی طالب کو مانتے ہی نبی کی وجہ سے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، ہم مولا علی کو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اگر نبی نے نہ فرمایا ہوتا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، خدا سلامت رکھے، بڑی مہربانی، اللہم صلی علی محمد کمر بھائی غور کیجئے گا، عجیب بات ہے، اگر نبی پاک نے نہ فرمایا ہوتا کہ زینت دو اپنی مجالس کو، کس سے؟ نومی میاں کس سے؟ خالی علی نہیں، یا علی ابن ابی طالب، نہیں غور فرمانے دیکھئے ذاکرین کے بائزین کے جملے ہی ہوتے ہیں نا۔ کیا فرمایا؟ زینوا مجالسکم بذکر، خالی علی نہیں، ابن ابی طالب۔ یہ کس نبی کا قول ہے؟ حدیث ہے، جو پابند وحی ہے، بغیر اللہ کی مرضی کے بولتے ہی نہیں ہیں۔ اب میں مثال دے دوں، میں کسی بچے کو نیا دیکھا یہاں، میں نے اور کہا کہ یہ بچہ روزانہ آ رہا ہے، ہاتھ بھی ملاتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہے، اور علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، فرش عزا بچھاتا ہے، اور مولانا کا مصلی ٹھیک کرتا ہے۔ تو میں نے کہا مشتاق بھائی یہ بچہ جو ہے وہ کون ہے؟ تو انہوں نے فوراً اس کا نام لیا کہ یہ فلاں بچہ ہے، اس کا یہ نام ہے۔ میں نے کہا بھئی آپ نے اس کا نام لیا، اس کے باپ کا نام نہیں لیا۔
یار تو یہ مجھ سے کہنے لگے کہ بچے کے سامنے نہیں، ذرا علیحدہ کمرے میں چلیے تو بتاؤں گا. تھوڑا سا جاگ دو. یہ مجھے دفتر میں لے گئے اور ڈاکٹر رضوان کے سامنے انہوں نے کہاں گئے جو ہے ہاں بیان کیا کہ بھائی یہ گواہ ہیں ہمارے ادارے کے ماسٹر مائنڈ، یہ گواہ ہے، یہ جو ہے گواہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے مسلم ہے، شیعہ ہے، لیکن اس کا باپ کافر ہے. میں نے تو جملہ کہہ دیا آپ نے، اس کا باپ جو ہے وہ کافر ہے، لہٰذا کیونکہ اس کا باپ قابل ذکر نہیں ہے تو اس لیے میں نے اس کے تعارف میں اس کے باپ کا نام نہیں لیا. نبی پاک جو پابند وحی ہے وہ فرما رہے ہیں اس علی کا ذکر کرو، کوئی خالی علی نہیں جس کے بابا ابو طالب ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غور نہیں فرما رہے، میں اس میں کچھ عرض کرنے جا رہا تھا لیکن صرف ایک نعرے پہ میں اب چھوڑ رہا ہوں اس کو، پھر جب کبھی جمے گا مجمع تو پھر عرض کروں کہ جناب علی ابن ابی طالب خالی نہیں، زینت دو اپنی مجالس کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. نبی نے فرمایا نا، اگر نبی پاک نے نہ فرمایا ہوتا کہ اس علی کے جس کے بابا ابو طالب ہیں، قیامت تک کے لیے سیاہ ستہ میں اس حدیث کو نقل کرا دیا کہ اگر بابا قابل ذکر نہ ہوتے، صاحب ایمان نہ ہوتے تو نبی اتنا فرما دیتے کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے، یہ نہ فرماتے کہ وہ علی جس کے والد ابو طالب ہیں. اور یہی سبب ہے کہ مولا کائنات جب بھی کبھی مولا کسی دشمن کے سامنے اپنی حیثیت کو جتلاتے تھے، غور فرما، جب بھی کبھی مولا کائنات دشمن کے سامنے تو اپنے نام کے ساتھ اپنے بابا کا نام لیتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ جب میں کسی کافر کے سامنے کہوں گا کہ انا علی ابن ابی طالب تو وہ کفار جو عیب تلاش کرنے کے عادی ہیں، کوئی تو کافر آگے بڑھ کے کہے گا کس ابو طالب کا نام لے رہے ہو، وہ تو ہماری طرح کا کافر گزرا ہے. تو اس کا مطلب ہے علی ہر کافر کے سامنے جا کے اپنے بابا کا نام لے کر قیامت تک نقل کرا رہے ہیں کہ اگر کوئی کافر حقیقی کافر نہیں کہہ رہا ابو طالب کو کافر، اور کوئی مسلمان کہہ رہا ہے کافر، تو سمجھ لو اس کافر سے بدتر ہے جو ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے. آپ کو سلامت رکھے. لہذا یہ کہنا کہ جناب تو ہم مانتے ہیں نبی کی. میں ادھر ادھر چلا جاؤں گا، چاہ رہا ہوں کہ اس عشرے میں یا جو بھی 8-9 مجلسیں جو جتنی بھی، ان میں یہ عرض کروں کہ بنیادی خرابی کہاں پیدا ہوئی. تو نبی پاک نے فرمایا کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے، تو ہم علی کو مان رہے ہیں. ہم نبی کی وجہ سے علی کو مانتے ہیں، ہم نبی پاک کے فرمان کی وجہ سے حسین کو مانتے ہیں. اس لیے دنیا والے جان لیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مولا حسن کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتے، مولا حسین کا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، تو جملہ کہہ دوں، عقل سے کام لو، کل کا دن گزرا ہے مولا کا. ہم تو مولا حسن کو امام حسین کا بھی امام مانتے ہیں. نہیں غور فرمایا ہم نے، امام حسین کے بھی امام ہے مولا حسن. تاکہ شاہ صاحب توجہ ہے کہ امام حسن امام ہے کس کے؟ امام حسین علیہ السلام کے بھی. تو ہم مانتے ہیں جیسے منوانے کا حق ہے. تو اب جملہ کہہ دوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اتباع کرو رسول کا، رسول پاک کو ماننے میں چونکہ غلطی ہوئی ہے، لہٰذا اب ہر چیز میں غلطی ہوتی چلی جائے گی. نبی پاک کو مرکز بنایا ہے اللہ نے، محور بنایا ہے ماننے کا یا نہ ماننے کا. ہم ہر اس کو مانتے ہیں جو نبی کا پیروکار ہے، ہم ہر اس کو دل سے نکال دیتے ہیں جسے نبی نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا.
میں نے جملہ کہہ دیا. جس کو نبی نے بار بار بلا کر اور ہر قسم کے فضائل و مناقب بیان فرمائے, ہم اس کو مانتے ہیں جس کو نبی منوانا چاہتے ہیں. اور بنیادی خرابی جو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی تحریک میں دو قسم کے لوگ شامل ہوتے تھے. کچھ مخلص لوگ ہوتے تھے اور کچھ وہ ہوتے تھے جو اقتدار کے بھوکے ہوتے تھے. لہٰذا اس کی مثال دے دوں کہ جب سرکار نے ہجرت فرمائی اور مدینے تشریف لے گئے, پھر یہ ساری جنگیں ہوئیں, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق, جنگ خیبر, یہ ساری جنگیں ہوئیں. اور جنگوں کے بعد جب اسلام کو فتح مندی حاصل ہوئی تو آپ نے پھر مکہ المکرمہ کو فتح کیا اور پہلا سفید رنگ کا علم گاڑا مکے میں. آج بھی وہ جگہ موجود ہے جسے مسجد رایت کہتے ہیں, مسجد جن کے سامنے مسجد رایت, جو حج عمرے پہ گئے وہ جانتے ہیں. تو سرکار جب تشریف لائے, آج ہو سکتا ہے تھوڑی مجلس آپ کو بور لگے, لیکن میں اس کو تر کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ موضوع میں نے شروع کرنا ہے ذرا تھوڑا سا دقیق. کہ جناب سرکار جب تشریف لائے مکے تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا, 10,000 صحابہ تھے, اور آپ نے شام کے ٹائم مکے کے باہر پہاڑوں پر پڑاؤ ڈال دیا. جیسے پڑاؤ ڈالا تو کہا کہ بھئی اپنا اپنا کھانا تیار کرو. خشک گوشت ساتھ لے کے چلتے تھے جب جنگوں میں جاتے تھے, اور کہیں پر بھی پڑاؤ ڈال کے آگ روشن کر کے اسے گرم کر کے کھاتے تھے اپنی غذا. ادھر اعلان تو ہو گیا تھا مکے میں کہ نبی آ رہے ہیں فتح کرنے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے. تو جیسے ہی شام کے ٹائم ابو سفیان گھوڑے پر سوار اور آ کر ایک پہاڑی پہ کھڑا ہوا اور دور سے نگاہ ڈالنے لگا مکے کے اندر کھڑا ہو کے پہاڑی پہ. جملہ کہہ رہا ہوں. اتنے میں حضرت عباس بن عبد المطلب, غور کیجیے گا, وہ آ کر پاس کھڑے ہوئے, یہ بھی اپنے گھوڑے پہ وہ بھی اپنے گھوڑے پہ. تو ابو سفیان نے ایک مرتبہ حضرت عباس کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے, یہ تمہارا بھتیجا بہت بڑی حکومت لے کر آیا ہے, 10,000 کا لشکر, بہت بڑی حکومت لے کے آیا. تو حضرت عباس نے گھوڑے کی گردن گھوڑے کی گردن میں گھسائی اور نزدیک آ کر اپنی کوہنی اس کے سینے پر ماری اور کہا کہ اے ابو سفیان, میرا بھتیجا حکومت لے کر نہیں آیا, رسالت لے کر آیا ہے. میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں, خدا آپ کو سلامت رکھے, زندہ رہے. عجیب و غریب بات ہے. شاباش. نعرے کا جواب بھائی ویسے ہی دیا کریں جیسے بچے محنت کرتے ہیں, جتنا تیز وہ کھینچتے ہیں اتنا ہی جواب میں کھینچا کریں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. ایک ذرا درود پڑھے والا دعوات سے اللہم صلی علی محمد. و ٹھیک ہے, صبح شام مجلسیں ہو رہی ہیں, یہ آپ کا امتحان بھی ہے اور آپ کے لیے سعادت بھی ہے, اس لیے کہ اس کا پتہ, اس مجلس کا پتہ وہاں چلے گا, یہاں نہیں پتہ چلے گا. یہ جو ہم تکلیف اٹھاتے ہیں, صبح جاب بھی ہے, اسکول بھی ہے, بچوں کا یہ بھی ہے وہ بھی ہے, اور اس کے باوجود مجلس میں آتے ہیں, وقت دیتے ہیں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا پتہ وہاں چلے گا جب اس کا اجر ملے گا. تو بس آئی گئے مجلس میں, تو مجلس کو مجلس کی حیثیت سے کیا کہا, میرا بھتیجا حکومت لے کے نہیں آیا, رسالت لے کر آیا. جو میں بنیادی بات آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اختلاف کی بنیاد یہاں سے پڑی کہ جس نے اسلام کے پرچم کو حکومت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا وہ ابو سفیان کی اولاد کہلائے, جنہوں نے رسالت کے پرچم کو بلند کیا وہ علی ابن ابی طالب کی اولاد کہلائے. یہ یہاں سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے معاملہ کہ جناب اب انہوں نے ذہن بنایا کہ بس ہمیں حکومت حاصل کرنی ہے, اور یہی سبب ہے. ایگزیکٹ دوسرے دن, اتنے دنوں سے کلمہ نہیں پڑھا, ایگزیکٹ اسلام کی بدقسمتی, بہت بڑی بات کر رہا ہوں, کہ دوسرے دن اس ابو سفیان نے اور جگر چبانے والی اس کی زوجہ نے کلمہ پڑھ لیا. غور فرما رہے,
کس خاطر؟ اتنا بڑا یہ تو حکومت بنے گی، اور جب اب حکومت بنے گی اور مکے میں آ گئے تو مکہ تو مرکز بنے گا، لہذا حکومت میں ہمیں کہیں نہ کہیں حصہ ملے گا۔ اور وہی ہوا، جیسے ہی رسول پاک کی آنکھ بند ہوئی، تھوڑا سا تاریخ کو دہرا رہا ہوں، تھک گئے تو میں مسائل پڑھ لیتا ہوں۔ جیسے ہی رسول پاک کی آنکھ بند ہوئی تو فوراً آپ جانتے ہیں سب کہ جلدی کی لوگوں نے کہ بھئی کسی کو بنا لیا جائے۔ اور یہ میں واضح کر دوں، میں چاہ رہا تھا کل کی مجلس میں واضح کروں، لیکن اب سختہ زیادہ ہو رہا ہے تو آج ہی اس کو واضح کر دوں، اور وہ یہ کہ ہمارا مسلک اہل بیت کا، شیعان حیدر کرار کا خاصہ یہ ہے کہ ہم اس آیت کی روشنی میں اسے مانتے ہیں جسے رسول منوانا چاہتے ہیں۔ اب جملہ کہہ دوں، کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے شیعہ، بہت ہی معذرت کے ساتھ، کوئی ناراض ہو تو بعد میں بات کر لے، لیکن غیبت نہ کرے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے غیبت نہ کرے۔ لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب صحابہ کو نہیں مانتے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس معیار ہے، قرآن کی آیت کی روشنی میں ہمارے پاس ماننے یا نہ ماننے کا معیار ہے محبت رسول۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو، رسول سے محبت کرو، تم رسول سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہمارے پاس معیار ہے محبت رسول۔ کہہ دوں جملہ اگر اجازت دیں بزرگ حضرات، کہ ہم مانتے اس کو ہیں جسے رسول منوانا چاہتے ہیں، اور جو رسول سے محبت کرتا ہے اس صحابی کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اس کی نالین ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن محبت کا پتہ خوشی کے موقع پہ نہیں چلتا، محبت کا پتہ غم کے موقع پہ چلتا ہے۔ ہمیں جو صحابی رسول پاک کے جنازے میں نظر آئے گا ہم اس کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں گے، اور جس کا رسول کے جنازے سے تعلق نہیں اس کا رسول سے کیا تعلق ہے؟ جس کا رسول سے تعلق نہیں اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اور جس کا اسلام سے تعلق نہیں اس کا شیعوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ لہذا ہمارے پاس معیار ہے محبت رسول۔ اور پھر اس کی دلیل بھی دے دوں، ایک بیچ میں بات پھر یاد آ رہی ہے، رسول پاک کے، اچھا مولا علی کو کوئی منظر بھائی مسئلہ بتائے گا؟ کسی میں جرت ہے کہ مولا علی کو شرعی مسئلہ بتائیں؟ یہ علی زبرت، کسی میں جرت ہے ذہن میں کوئی مولا علی کو شرعی مسئلہ بتائیں؟ مولا علی مدینے میں موجود ہے، مرنے والے مدینے میں مر رہے ہیں، مولا کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کر رہے۔ یا علی، کیوں؟ دلیل دے دوں، اس لیے کہ جس نے رسول پاک کے جنازے میں شرکت کی نا، مولا علی نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور کسی کی نماز جنازہ میں نہیں گئے اگر رسول پاک کے جنازے میں نہیں آئے۔ اگر رسول پاک کے جنازے میں ہیں تو مولا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ مدینے میں مرتے رہے لوگ، مولا بھی مدینے میں تھے، شرعی مسئلہ ہے۔ اگر مجھے پتا ہو مسز آگا میں رہ رہا ہوں، مثلا منظر بھائی کے گھر رہ رہا ہوں، اور پتا چل جائے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، تو مجھ پہ واجب کفایہ ہے کہ میں جا کر نماز جنازہ پڑھوں۔ مولا مدینے میں ہی ہے، مدینہ بہت بڑا نہیں تھا، اتنا بڑا مدینہ تھا جتنا اس وقت مسجد نبوی ہے، توسیع شدہ مسجد نبوی اتنا بڑا پورا مدینہ تھا۔ قبرستان شہر سے باہر ہوتے ہیں، جنت البقیع شہر سے باہر تھا، یعنی اتنا مدینہ کہ وہاں پر سب رہتے تھے، لیکن مولا اپنے گھر میں موجود ہے، جنازے میں نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے نہیں گئے کہ وہ رسول کے جنازے میں نہیں آئے۔ اب جملہ کہتا ہوں، جو مدائن میں مرا تھا، علی میں نے جملہ کہہ دیا، جو مدائن میں مرے تھے جناب سلمان فارسی، وہ کیونکہ جنازہ رسول میں موجود تھے تو علی وہاں نماز جنازہ پڑھانے پہنچ گئے۔ اس لیے پہنچ گیا تھا کہ یہ علی علیہ السلام مکافات عمل کر رہے ہیں کہ بھئی تم نے رسول کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ اچھا اب آ جائیے وہ اختلاف کی بات، میں زیادہ دوسری طرف چلا جاؤں گا۔
کوشش کر رہا ہوں میں کہ مجلس ادھر ادھر نہ جائے، کہ اختلاف بنیاد ہوا کیا؟ رسول پاک کی آنکھ بند ہو گئی، جنازے میں نہیں آئے۔ پوچھا بعد میں کسی نے اس سے جو صاحب بیت تھا پہلا، اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے جنازے میں شرکت کیوں نہیں کی؟ جنازے میں شرکت کیوں نہیں کی؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ نبی پاک کا قول ہے، حدیث ہے، میں آہستہ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ جو سونا چاہ رہے ہیں اور سو جائیں۔ رسول پاک کی حدیث ہے کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تھا وہ کفر کی موت مرے گا۔ ہم نے اس لیے امام بنانے میں جلدی کی کہ اگر امام کی بیعت سے لے کر اور اس وقت تک جب تک کہ بیعت نہیں کی جائے گی درمیان میں کوئی مسلمان مر گیا تو وہ کفر کی موت مرے گا۔ یعنی دلیل کیا قائم کی کہ وہ کفر کی موت مر جائے گا، نبی تو انتقال کر گئے، جنازہ تو علی پڑھ ہی لیں گے۔ اگر ہم نے نہیں کسی کو امام بنایا تو اس درمیانی پیریڈ میں کوئی مر گیا تو وہ کفر کی موت مرے گا۔ دلیل کیا قائم کی؟ اسے میں پھر دہراؤں گا کہ اس درمیانی پیریڈ میں کوئی مر گیا انتخاب امام سے اور رسول کی نماز جنازہ کے تو وہ کفر کی موت مرے گا۔ میں نے کہا بسم اللہ، کیونکہ علی کو چھوڑ کر اگر کوئی بات کرے گا تو بے عقلی کی بات ہوگی، کیونکہ جہاں علی نہیں ہوتا وہاں عقل نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کہ صاحب ہم نے اس لیے امام بنانے میں جلدی کی کہ درمیان میں کوئی مر گیا تو کفر کی موت مرے گا۔ اب میرا سوال ہے فضل الرحمان سے، مفتی منیب الرحمان سے، میرا سوال ہے تمام برادران اہل سنت کے علماء سے کہ آپ کے رہبر اور رہنما نے اس وقت دلیل قائم کی تھی کہ کوئی مر گیا تو کفر کی موت مرے گا، آج کا مسلمان کفر کی موت مر رہا ہے یا بتاؤ کس امام کو مان رہا ہے؟ بتائیں آج کس امام کو مان رہا ہے؟ یا یہ بتائیں کہ سارے کے سارے کفر کی موت مر رہے ہیں؟ یا تو بتائیں آپ نے 12 یکے بعد دیگرے بنا لیے جس میں یزید بھی شامل ہے، آپ کو مبارک، چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں وہ 12 آپ کے جو آپ نے بنائے وہ آپ کو مبارک، لیکن جو آج مسلمان کس امام کو مان رہے ہیں؟ یا تو مان لو کہ اس وقت اپنے مفاد میں حدیث کو استعمال کیا گیا اس وقت، اور جب بنا لیا تو خوش خوش اپنے گھر گئے۔ باپ نے پوچھا یا حالی کہ یہ بتاؤ کہ تم میں کیا صلاحیت تھی جو تمہیں بنا لیا؟ میں جملہ کہہ دوں اگر کوئی ناراض نہ ہو، دیکھیے باپ سے زیادہ بیٹے کو کوئی نہیں جانتا ہے، پھر جملہ کہہ رہا ہوں آپ توجہ نہیں، باپ سے زیادہ بیٹے کو کوئی نہیں جانتا ہے، لہذا باپ نے کہا کہ تم میں کون سی صلاحیت تھی کہ جو تمہیں بنا لیا گیا؟ تو بیٹے نے کہا بابا صلاحیت تو کوئی نہیں تھی، خود تسلیم کر رہے ہیں، صلاحیت تو کوئی نہیں تھی، میں عمر میں سب سے زیادہ تھا۔ اب بھی نہیں جاگیں گے آپ تو میں پھر صرف مناظرہ ہی مناظرہ پڑھوں گا، موضوع چھوڑ دوں گا کہ جناب کہہ رہا ہے کہ تم نے صلاحیت کیا تھی کہ بابا صلاحیت تو کوئی نہیں تھی، میں عمر میں سب سے زیادہ تھا۔ کہ اچھا اگر عمر ہی معیار خلافت ہے تو میں تمہارا باپ موجود ہوں۔ ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اے عالیہ، اگر عمر ہی معیار خلافت ہے تو میں تمہارا باپ موجود ہوں۔ ظاہر ہے کہ باپ ہوتا ہے، باپ بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، لہٰذا تم مجھے کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو اب میں جو بنیادی باتوں کو آج کی مجلس میں لانا چاہ رہا ہوں اور کل سے اس کی تشریح ہوگی کہ جناب رسول پاک کی آنکھ بند ہوتے ہی بدقسمتی اسلام سے جس نے کلمہ پڑھا تھا وہ آیا حاکم وقت کے پاس، مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس، اور آ کر کہتا ہے کہ تم مجھے حکومت میں حصہ دو۔ بنیاد وہی ہے، تم مجھے حکومت میں حصہ دو۔ تو حاکم نے کہا کہ کیا چاہیے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جاگیر ہے اسلام، جدی پشتی ہے سلسلہ، آپ جو کہہ رہے ہیں کیا چاہیے، یہ تو وہاں کہا جاتا ہے نا جہاں بے دردی سے کسی چیز کا بٹورا ہو رہا ہو۔ میں تو جملہ کہہ دی،
لیکن اس سے پہلے یہی شخص آیا تھا مولا علی کے پاس اور آ کر کہا تھا یا علی آپ چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں, تلوار اٹھائیں, ہم حاکم سے لڑیں گے, آپ کا حق ہے. مولا نے کیا جملہ فرمایا تھا, تاریخ میں ملتا ہے. مولا فرماتے ہیں اے ابو سفیان تم اسلام کے خیر خواہ کب سے ہو گئے؟ یا علی تم اسلام کے خیر خواہ کب سے ہو گئے؟ اب میرا سوال آپ سب سے, میں آپ کو قسم دے کے کہہ رہا ہوں, بتائیے حاکم وقت نے اگر بوڑھوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا تو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ وہی جواب دینا چاہیے تھا جو مولا علی نے جواب دیا. لیکن انہوں نے کہا کہ کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا شام کی حکومت. اب بچوں کو پتا چلے گا کہ شام کی حکومت پہلے دور خلافت سے بطور رشوت دی گئی تھی بنو امیہ کو, یعنی تاکہ یہ ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھائیں. تو اب بتائیے, لوگ اکثر نعوذ باللہ امیر شام کہہ دیتے ہیں, میں اسی لیے اس کو یتیم شام کہتا ہوں کہ وہ یتیم ہوا کرتے ہیں جن کو جائیداد رشوت میں ملی ہوا کرتی ہے. اب پتہ چلا یہ بریف کیس کی سیاست کہاں سے شروع ہوئی ہے. یہ اسلام میں سب سے پہلے بنیادی راستے جدا ہوئے کہ ایک حکومتی اسلام, کہ ہمیں اسلام کے لیے کہ بنیاد بنا کر اس کے پلیٹ فارم سے حکومت چاہیے, اور ایک رسالتی اسلام. اور بس اس کی دلیل یہ ہے کہ حکومتی اسلام آپ کو اب دنیا کے اکثر ممالک میں, کیا سبب ہے امریکی صدر کو یہ کہنا پڑا کہ جناب اسلامی رہنما داعش کے بارے میں فیصلہ کریں؟ میرا سوال یہ ہے کہ کون سے رہنماؤں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یا علی اسلام کے کون سے رہنما؟ کس کو آپ رہنما مان رہے ہیں اسلام کے؟ اگر عبداللہ رہنما ہے تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے پیتا ہے. یا علی وہ تو اسلام کا رہنما نہیں ہوا. اگر آپ کس کو رہنما مان رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں اسلام کے رہنما؟ اگر آپ اسلام کے رہنما تو ماننا پڑے گا کہ یہ جتنے بھی حکومت حاصل کرنے کے لیے, اس لیے اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, تو جملہ کہہ دوں, علی رسالتی اسلام کے پیروکار ہیں. یا علی جب مولا علی پر, سب جانتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا نے گردن میں رسی سنائے ڈال دی اور مولا نے تلوار نہیں اٹھائی, کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ مائک جس نے بنایا ہے, اگر اس کے سامنے میں پتھر اٹھا کے اس کو توڑوں تو آگے بڑھ کے کہے گا مولانا میرا سر توڑ دیں لیکن اسے نہ توڑیں. نہیں غور فرما, اس لیے کہ اس کو میں نے محنت سے بنایا ہے, اس کے میں جانتا ہوں کہ کیا راز و رموز ہیں بننے کے. مولا علی نے گردن میں رسی ڈلوا لی, اسلام کو نقصان نہیں ہونے دیا, یہ بتانے کے لیے کہ ہماری خلافت کو کون چھین سکتا ہے. ہماری خلافت تو زمین و آسمان پر قائم ہے. ہم یہ چھوٹے سے خطے کی, مکے مدینے کی یا عرب کی حکومت کے لالچی نہیں ہیں, ہم اسلام کے پیروکار ہیں, اسلام کے بانی ہیں. ہم نے اسلام کو اپنے خون سے پروان چڑھایا, لہذا یہی ہوا کہ تلوار نہیں نکالی, اور حضرت ابو ذر غفاری نے تلوار نکال لی. اگر تھک گئے تو حضرت ابو ذر غفاری نے تلوار نکال لی. بڑے گوشے آئیں گے انشاءاللہ ان مجالس میں. جیسے تلوار نکالی, جناب سلمان فارسی نے نیام پر ہاتھ رکھا اور کہا اے ابو ذر. اب اس جملے پہ توجہ نہیں فرمائی تو میں آدھا گھنٹے سے زیادہ کل سے نہیں پڑھوں گا. جناب سلمان فارسی نے جیسے تلوار پر نیام پر ہاتھ رکھا اور جملہ کہا اے ابو ذر تم بنی ہاشم سے زیادہ بہادر کب سے ہو گئے ہو؟ تم بنی ہاشم سے زیادہ بہادر ہو کہ تم تلوار اٹھا رہے ہو اور بنی ہاشم تلوار نہیں اٹھا رہے. بعد میں جناب سلمان سے پوچھا ابو ذر غفاری نے کہ سلمان تم نے میری تلوار پہ کیوں ہاتھ رکھا؟ تو فرماتے ہیں یہ بتاؤ سارا مدینہ تو بیعت کر چکا تھا, ایک علی ہی نے بیعت نہیں کی تھی تو کیا فرق پڑ رہا تھا؟ یہ علی کی گردن میں کیوں رسی ڈالی گئی؟
اور کسی کے لیے کیوں نہیں بات ہوئی؟ اس لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ تلوار اٹھائیں بنی ہاشم. اب میرا جملہ ہے، حضرت سلمان کا نہیں، لیکن تجزیہ ہے. چاہتے تھے کہ 61 ہجری والی کربلا اسی وقت برپا ہو جائے. تلوار اٹھائیں گے، بنی ہاشم کتنا لڑیں گے، آخر شہید ہو جائیں گے. تاریخ میں کیا آئے گا کہ بنی ہاشم کو حکومت کی لالچ تھی. ورنہ اگر بن گیا تو بن گیا تھا کوئی. علی تو زمین و آسمان کے حاکم بنائے گئے. علی کی وسعت امامت اتنی ہی بلند ہے جتنی نبی کی وسعت رسالت ہے. جتنی وسعت رسالت ہے، اب رسالت کو آپ کسی پیمانے پہ نہیں لا سکتے، اتنی ہی بلند ہے علی ابن ابی طالب کی امامت. لہذا اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب تیسری خلافت ختم ہوئی، بس نتیجہ دے رہا ہوں آج کی حد تک، تیسری خلافت ختم ہوئی تو آئے مولا علی کے پاس، یا علی ہم آپ کو حاکم بنانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مگر ہماری کچھ شرطیں ہیں. بچے غور کریں، ہماری کچھ شرطیں ہیں. مولا نے فرمایا کہ میں تو تمہارے پاس نہیں آیا. اب میں اس میں تھوڑا تجزیہ کروں گا. میں تو تمہارے پاس نہیں آیا، شرطیں تو وہاں رکھی جاتی ہیں جہاں کوئی مانگنے آیا ہو. یا علی، پھر دوہرا رہا ہوں بھائی، میں کسی کے پاس سوال لے کر جاؤں اور مسئلہ ایسا ہو تو کہیں گے یہ شرط ہے، اس کے تحت آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں گے. مولا فرماتے میں تو تمہارے پاس نہیں آیا، تم میرے پاس آئے ہو. کہ نہیں، حاکم نے شورا بنائی تھی اور اس نے کہا تھا کہ پہلے علی کے پاس جانا، تو اس لیے ہم آپ کے پاس آئے. کہا اچھا پھر کیا شرط ہے؟ کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت پہ عمل کرنا ہوگا. اب بتائیے، مولا علی سے کہہ رہے ہیں کتاب و سنت پہ عمل کرنا ہوگا. مولا فرماتے ہیں کتاب و سنت تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، کتاب و سنت مجھ سے زیادہ جانتے ہو. کہا کہ نہیں، کتاب و سنت پہ عمل کرنا ہوگا. مولا فرماتے ہیں میں پہلے سے عامل ہوں کتاب و سنت کا. اب اگلے جملے پہ اگر توجہ نہیں ہوئی تو مجھے دکھ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ دوسری شرط یہ ہے کہ سیرت شیخین پہ عمل کرنا ہوگا. شیخین تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی پہلے دو شیخوں کی. شکر ہے کہ سید نہیں کہا، نہیں غور کہا کہ پہلے، اور اگر آپ کہتے بھی ہیں لکھا ہوا بھی ہے تو سید نہ، نہیں غور یعنی مدینے میں اگر لکھا ہوا بھی ہے تو پہلے سید پھر نہ. تو ذرا غور کیجئے گا جا کے. کہا کہ پہلے دو شیخوں کی، شیخین کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا. اب مولا کا جملہ اگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو دکھ ہوگا. مولا فرماتے ہیں یہ بتاؤ سیرت شیخین کتاب و سنت کے مطابق ہے یا جدا ہے؟ علی نے غور فرمایا، جملے ہی ہوتے ہیں نا. سیرت شیخین کتاب و سنت کے مطابق ہے یا جدا ہے؟ تو کہہ لیں گے نہیں کتاب و سنت کے مطابق ہے. تو کہا پھر علیحدہ کیوں بیان کر رہے ہو؟ نہیں، پھر تم علیحدہ سے کیوں بیان کر رہے ہو؟ اگر کتاب و سنت میں ہی ہے شامل تو پہلے سے تم نے کتاب و سنت کا نام لے لیا. کہ نہیں، وہ تو آپ کو عمل کرنا ہوگا، یعنی منہ سے کہنا ہوگا کہ میں سیرت شیخین پہ عمل کروں گا. تو مولا فرماتے ہیں اگر کتاب و سنت سے متصادم ہے سیرت شیخین تو پھر علی قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف کر ہی نہیں سکتا. نہیں غور فرما. اور اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو تم نے علیحدہ سے شرط رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. علی اس پہ پہلے سے عمل کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب ہے پھر آپ کو خلافت نہیں ملے گی، لہٰذا خلافت دی جائے گی فلاں ابن فلاں کو. مولا نے کہا بسم اللہ، میں تمہارے پاس تھوڑی آیا تھا خلافت لینے. تو پھر تیسری خلافت ایسی شخصیت کے پاس گئی جو تلاش میں تھے کہ کب ہمیں حکومت میں حصہ ملے. یعنی بنو امیہ کے پاس آئی ہے تیسری خلافت، اور اس میں یہ چاہا کہ جناب وہی بات کہ حکومتی اسلام اور رسالتی اسلام. لہذا کہا کہ بس ہمیں حکومت مل گئی. علی نے نہیں لی حکومت، لہذا مولا علی کو چوتھی خلافت
بغیر کسی شرط و شرائط کے دی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں. میں تو صرف مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، تو ہم کہا کرتے ہیں کہ جناب آپ علی کو مانتے ہیں بھی لگا کر. بھی کا مطلب ہے کہ آپ علی کے غیر کو بھی مانتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ ہم علی ہی کو مانتے ہیں تو پھر علی کے غیر کو نہیں مانیں گے. لہذا بات نتیجے تک یہاں آئی کہ سازشیں کی گئیں ابتدا میں ایک نبی سے دور کرنے کے لیے. پہلی سازش یہ ہوئی کہ ان کو جادوگر، ساحر اور مجنون کہہ کے، شاعر کہہ کے ان سے جدا کر دو. لیکن اللہ بھی قادر مطلق ہے. اللہ نے ان تینوں سازشوں کا توڑ کیسے کیا؟ بچوں کی سازش کے توڑ کے لیے خانہ کعبہ میں ایک بچے کو پیدا کیا. خواتین کی سازش کو توڑنے کے لیے ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا انتخاب کیا، اور بڑوں کی سازش کو توڑنے کے لیے حضرت ابو طالب کا انتخاب کیا گیا. ایک درود پڑھ لے محمد و آل محمد پہ. اللہ نے بس ایک مثال دے دوں، ٹائم کافی ہو رہا ہے، کہ جناب علی کا انتخاب ہوا. مولا علی کے جہاں بہت سارے القابات ہیں نا، وہاں ایک لقب ہے ابو النواتا. ابو النواتا، نواتا عربی میں کہتے ہیں گٹھلی کو، کھجور کی گٹھلی. غور کیجئے گا، نکلتے تھے نبی باہر، کفار کے بچے آتے تھے اور نبی پاک پر پتھر پھینکتے تھے. جب مولا علی نے دیکھا 6 یا 7 سال کا سن بھی نہیں ہے کہ میرے سردار لہو لہان ہو کر آ رہے ہیں، تو آگے بڑھ کے اپنی مادر گرامی سے کہا کہ اماں مجھے گٹھلیاں گھر سے جو کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے اس کی گٹھلیاں زمین پہ پڑی ہوتی ہیں، وہ اٹھا کر مجھے دے دیجئے، پھر میں جانوں اور یہ کفار کے بچے جانیں. اللہ نے کیسا توڑ کیا. لہذا کہا کہ مجھے دے دیجئے گٹھلیاں. ادھر پہلے دن ہی شام کو حضرت ابو طالب نے کفار کے بچوں سے کہا، کفار سے کہا کہ تمہارے بچے میرے بھتیجے پہ پتھر پھینکتے ہیں، اب اگر پتھر پھینکے تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. تو اگر ابو طالب ناراض نہ ہو، بچے تو بچے ہوتے ہیں، تمہارے بھتیجے بھی زیادہ ایج نہیں رکھتے اور ہمارے بچے بھی کم سن ہیں، تو بچوں کی بات میں بڑوں کو کیا لڑائی. اچھا ٹھیک ہے. دوسرے دن مولا علی گٹھلیاں جھولی میں لے کر اور نبی کے پیچھے پیچھے. اس روایت کو علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، یہ ہر ایک بیان نہیں کرتا، ہضم نہیں ہوتی، کہ مولا نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک بچے نے پتھر اٹھایا تو آپ نے اپنی جھولی سے گٹھلی اٹھائی اور اس کی کمر پہ ماری جو سینے سے نکل گئی. میں نے عرض کیا نا کہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی یہ روایت، لیکن اتنا تو تسلیم کریں گے کہ جس انگلیوں میں خیبر اکھاڑنے کی طاقت ہے وہ گٹھلی سے قتل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، زندہ رہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. لہذا سینے سے لکھا ہے. محمد حسین نجفی ایک عالم گزرے انڈیا میں، انہوں نے کتاب لکھی ہے بحور الغمہ، اس کا ایک جلد کا بھی ترجمہ ہوا ہے پاکستان میں، جو پرانی ہے، وہ مجھے مل گئی تھی کسی زمانے میں. کہیں جعفر تیار میں نماز پڑھاتا تو وہاں کسی نے اپنے گھر سے کتابوں کو کوڑا کرکٹ نعوذ باللہ سمجھ کے اور امام بارگاہ کے کونے میں لا کے ڈال دیا تھا. میں فجر کی نماز پڑھا کے اور گزر رہا تھا تو کتابیں بہت ساری دیکھی پڑی ہوئی پرانی، وہی کون ڈال گیا، تو وہ تو ڈال گئے تھے کہ یہ ہمیں گاربیج نعوذ باللہ کرنی ہے. وہ جو دیکھی تو اس میں بہت ساری ایسی کتابیں انڈیا کی مل گئیں کہ جو اب نہیں ملتی. ان میں ایک کتاب سراج غم جو اب نہیں ملتی، صرف میں نے علامہ تعالی لوری صاحب کے پاس دیکھی ہے، یا میں سمجھتا ہوں دعویٰ نہیں کرنا چاہیے لیکن میرے پاس وہ اس طرح سے مل گئی. اسی طرح سے یہ کتاب بحور الغمہ،
اس میں لکھا ہے کہ پہلے دن جب علی نے کفار کے بچوں پر گٹھلیوں سے حملہ کیا تو 7 بچے واصل جہنم ہوئے. یعنی گٹھلی مارتے تھے سینے پہ، کمر سے نکل جاتی تھی، کمر سے مارتے تھے سینے سے نکل جاتی تھی، بچے مرے پڑے. دوسرے بچوں نے جا کے ان کے باپوں کو بتایا کہ ایسے ایسے علی نے گٹھلیوں سے مار دیا. کفار آئے، آ کر دیکھا بچے، تلوار کا تو اثر ہے نہیں، کوئی نیزہ لگا نہیں ہے، اور گٹھلیاں خون میں لت پت پڑی ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی گٹھلیوں کا بھی باپ ہے. یعنی ابو النواتا، وہاں کفار نے لقب دیا مولا علی کو کہ یہ تو گٹھلیوں کا بھی باپ ہے. اور دوڑے ہوئے آئے، ابو طالب تمہارے لال نے ہمارے بچے تو صرف پتھر پھینک کے زخمی کرتے تھے، تمہارے لال نے تو ہمارے بچوں کو مار دیا. تو فرماتے ہیں بچوں کی لڑائی ہے، بچوں میں رہنے دیجیے. نہیں، جب بچوں کی لڑائی ہے تو بچوں میں رہنے دیجیے. اس لیے کہ کل جب میں نے کہا تھا تو تم نے کہا کہ بچوں کی لڑائی ہے، بچوں میں رہنے دیجیے. تو اب بھی بچوں کی لڑائی ہے، بچوں میں رہنے دیجیے. روایت کے الفاظ ہیں جس میں آپ کو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے کے بعد جب 7 بچے واصل جہنم ہوئے تو اب بڑے لوگوں نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ نبی پہ کبھی پتھر نہیں پھینکنا ہے. تو اب پتا چلا کہ اللہ نے بچوں کی سازش کو توڑنے کے لیے علی کو کعبے میں پیدا کیا تھا، لیکن علی صرف بچوں کی سازش نہیں توڑ رہا ہے، بڑوں کی بھی سازش توڑ رہا ہے. اس کے بعد کسی نے نبی پاک پہ پتھر نہیں پھینکا اس واقعے کے بعد، کسی بڑے نے بھی. اور عورتوں میں کیسے انتخاب، میں نے عرض کیا تھا، بس ایک ایک مثال دوں گا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، وہ بی بی، ان مجالس میں آئے گا ذکر بیچ میں بی بی خدیجہ کا انشاءاللہ، کہ ان کی بیان نہیں کرتے لوگ. ایک جملہ صرف عرض کر رہا ہوں، یہ وہ بی بی ہیں جن کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ پہلے شادی شدہ تھی، بیوہ تھی. نہیں، ان کا لقب ہے بطول. اور ہم نے نہیں دیا، مسلمانوں نے نہیں دیا. سیرت ابن ہشام میں ہے، پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں یہاں دیکھ رہا ہوں اخبارات میں لکھنے والے اور لٹریچر سے تعلق رکھنے والے، کہ اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں دعا لینے کے لیے، کہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو کفار و مشرکین اس وقت بطول کہتے تھے جب آپ نے اعلان رسالت ہی نہیں فرمایا تھا. اور بطول کا مطلب کیا ہے، آپ کا خاموش رہنا بتا رہا ہے. بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جو عوارض مستورات سے مبرہ ہوا کرتی ہے. اگر بیوہ ہوتی تو کبھی بطول کا لقب نہ ملتا. لہذا بطول کفار کہا کرتے تھے، سیدہ کفار کہا کرتے تھے جناب خدیجہ. اور ایک دوں گا مثال، یہ واحد بی بی ہیں کائنات میں، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، جو اپنے ماں کے جسم کا حصہ صرف 5 مہینے رہی ہیں. جب جاگا ہوا مجمع ہوگا تو پڑھوں گا اس پہ، لیکن ٹچ دے رہا ہوں اور اس کے دلائل دوں گا کہ جناب 5 ماہ صرف ماں کے جسم کا حصہ رہی ہیں اور اس کے بعد دنیا میں آ گئی ہیں. یہ واحد خاتون ہے جو 5 ماہ کی دنیا میں آئی اور زندہ بھی رہی. دلیل کیا ہے، کیوں اللہ نے ان کو 5 ماہ کا رکھا، 9 ماہ 10 دن کے کیوں نہیں جیسے عام بچے ہوتے ہیں؟ اس کی دلیل دوں گا انشاءاللہ بعد میں، لیکن ٹچ دے رہا ہوں کہ یہ بی بی ایسی پاک و پاکیزہ بی بی کہ جنہوں نے خود پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ عورتوں کی سازش ٹوٹ جائے. وہ عورتیں جو بی بی پر سرکار پہ پتھر پھینکتی تھی، وہ ملکۃ العرب کو دیکھ کر کہ جب انہوں نے شادی کر لی تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی ہستی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خود پیغام بھیجا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس میں بھی راز ہے، 17 راز ہمارے علماء نے لکھے ہیں کہ جناب خدیجہ نے کیوں پیغام بھیجا. تو انتخاب کیا اللہ نے ایک بچے کا، ایک خاتون کا، اور ایک مربی رسول حضرت ابو طالب کا. اور حضرت ابو طالب نے کس انداز سے
سرکار کی ابو طالب حضرت علیہ السلام کی زندگی میں کبھی کفار و مشرکین نبی کو ان کے سامنے یہ پتا ہوتے ہوئے کہ ابو طالب موجود ہیں کبھی حملہ نہیں کرتے تھے. اور یہی سبب ہے کہ سرکار نے آپ کی، ہمارے تو ایک یوم حسین پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یوم حسین کیوں کر رہے ہیں. نبی پاک نے تو پورے سال کو عام الحزن قرار دے دیا تھا. پورا سال غم کا سال، کہ جسے غم کا سال کہا جاتا ہے حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کی رحلت والے سال کو. تو بنیادی طور پر جب پہلے چاند میں اختلاف ہو گیا تو اب 14 کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی. لہذا اگر پہلے کی معرفت حاصل کر لی ہوتی، اب میں کل کی مجالس میں عرض کروں گا کہ کہاں کہاں نبی پاک کو ماننے میں، مثلا ایک اس کا بھی ٹچ دے دوں تاکہ آئندہ مجالس میں آپ ذہن بنا کے آئیں، کہ نبی پاک نے نمازیں کتنی پڑھی؟ اگر 63 سال میں سے 23 سال ہی لگا لے تو 23 سالہ زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی؟ 5 وقت کی ایک دن میں. حالانکہ قرآن مجید میں چیلنج کر رہا ہوں، نماز کے اوقات 5 نہیں ہیں، نمازیں 5 ہیں. قرآن میں اوقات 3 ہیں اور نمازیں 5 ہیں. یہ چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں. تو نبی پاک نے نمازیں پڑھی. آج کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے، وہ کوئی زیر ناف ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے. کیوں؟ ایک بھاری دلیل یاد آ رہی ہے. 5 منٹ اوپر ہو جائیں گے، ناراض نہیں ہوئیے گا. ایک کتاب ہے میرے پاس، حلیت الاولیاء. اس میں لکھا ہے کہ پہلے حاکم، بہت بھاری بات یاد آئی، پہلے حاکم یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے تھے. تو پوچھا، حالانکہ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کا عقیدہ ہے لہذا بیان کرو. اگر اجازت دے تو بیان کر دو ورنہ چھوڑ دو. پہلے حاکم یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے تھے. تو پوچھا کہ بھئی آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کیوں نماز پڑھتے؟ تو کہا اس لیے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے سینے کو شرک سے محفوظ کر دینا. نہیں غور فرمایا. دوسرے حاکم پیٹ پہ ہاتھ رکھتے تھے اور وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے میرے پیٹ کو حرام غذا سے محفوظ کر دینا. عجیب بات. اور تیسرے حاکم ذرا پیٹ کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے کیونکہ نفس سے نیچے نفس ہوتا ہے، ناف کے نیچے نفس. تو کہا کہ جناب میرے نفس کو شر سے محفوظ کر دینا. اور وہی لکھتا ہے کہ علی نبی کی طرح ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ نہ علی کے سینے میں کوئی مسئلہ تھا، نہ پیٹ میں مسئلہ تھا، نہ نفس میں کوئی مسئلہ تھا. آپ کو سلامت رکھے. وہ تو نفس اللہ ہے، اور علی کے لیے کہ جناب وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھا کرتے تھے. لہذا مالکی فرقہ علی کی سنت پہ عمل کر کے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. اور پھر یہی سبب ہے کہ جب چوتھی خلافت، تھوڑی سی سخت باتیں ہو رہی ہیں میں بڑی آسانی سے گزر رہا ہوں، کہ جب چوتھی خلافت مولا علی کو ظاہراً دی گئی اور مولا مدینے کی مسجد میں تشریف لائے اور مولا نے نماز پڑھائی، تو ایک بزرگ، یہاں کوئی بھی ایسے اتنے سن کے بزرگ نہیں ہے، 110 سال کا بزرگ، وہ دروازے پہ کھڑا ہے اور برابر میں ایک سلمہ نامی شخص ہے، یعنی مرد کا نام سلمہ ہے. اس سے کہہ رہا ہے کہ یہ آج نماز کون پڑھا رہا ہے؟ اس نے کہا علی ابن ابی طالب. تو وہ کہتا ہے آج بہت عرصے کے بعد ہم نے رسول والی نماز پڑھی ہے. بہت عرصے کے بعد ہم نے رسول والی نماز پڑھی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کی نماز اور علی کی نماز
اب آپ اپنا کردار دیکھیے اور مسلمانوں کا کردار دیکھیے کہ کہاں نبی اور علی کی نماز ہے، کہاں نفس پرستوں کی نماز مل رہی ہے۔ ایک درود پڑھنا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ 5-7 منٹ زیادہ ہو گئے، میں معذرت خواہ، لیکن 2 باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہاں سب سے پہلے جب میں کینیڈا آیا تھا تو اسی امام بارگاہ میں مجھے شرف حاصل ہوا تھا۔ بزمی صاحب حیات تھے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، اور کئی بزرگ جو دنیا سے چلے گئے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور اس بارگاہ میں کچھ ایک خاص میں چاہتا ہوں کہ کچھ بچوں کے لیے، اپنے سے چھوٹوں کے لیے کچھ میٹر دیا جائے، تاکہ وہ معاملات ہیں کہ جو اسکول میں، کالج میں، جاب پر لوگ ہم سے اعتراضات کرتے ہیں، تو ان کی بنیاد بتائی جائے کہ آخر اسلام میں خرابی کہاں سے پیدا ہوئی۔ اگر نبی کو صحیح معرفت کے ساتھ مان لیتے تو کربلا واقع نہ ہوتی، اور کربلا آپ جانتے ہیں کہ یہ دن وہ ہیں کہ جس میں رہائی کے بعد کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ پہلی محرم سے ہم مسائل پڑھتے ہیں مدینے سے روانگی کے، اور پھر ان دنوں میں پڑھتے ہیں واپسی مدینہ کے۔ آپ جانتے ہیں، میں صرف ربط کے لیے جو رونے آئے ہیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مولا حسین کا یہ قافلہ مدینے واپس آ رہا ہے، لیکن جب مدینے سے چلا تھا تو تیسری منزل پہ مولا پہنچے تھے کہ حضرت عباس علمدار گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے آئے اور مولا حسین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، ایک قاصد آیا ہے جو مدینے سے آ کر کہتا ہے کہ حسین ابن علی سے کہیے کہ آپ کو آپ کے خاندان کی 3 بزرگ خواتین یاد کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اگر ہو سکے تو حسین ہم سے ایک دفعہ آ کر مل لیں۔ جو رونے آئے، میں جلدی نہیں کروں گا مصائب میں۔ مولا حسین نے حضرت عباس علمدار سے کہا، عباس کن کن کے لیے کہتا ہے قاصد؟ کہا کہ آقا کہتا ہے کہ ایک آپ کی نانی ام سلمہ آپ کو بلانا چاہتی ہیں اور کوئی بات کرنا چاہتی ہیں، ایک آپ کی پھوپھی جناب ام ہانی جو مولا علی کی سگی بہن ہے، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ اور حضرت عباس نے گردن جھکا کے کہا، آقا تیسری میری ماں ام البنین آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، اچھا عباس، پھر ایسا کرو کہ اس قافلے کو علی اکبر کے حوالے کرو اور علی اکبر سے کہو کہ ہم ابھی واپس آتے ہیں، لہذا تم اور میں چلتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی بات کو ہم رد نہیں کر سکتے، ہمیں ان کی بات سننی پڑے گی۔ لہذا مولا حسین آگے آگے گھوڑے پر، پیچھے پیچھے حضرت عباس علمدار، عزاداروں، کیونکہ منزلیں زیادہ نہیں ہوئی تھی، 3 منزلوں تک قافلہ گیا تھا۔ ایک مرتبہ مولا حسین واپس جب مدینے میں آئے تو جناب زینب عالیہ کو ادھر پتا چلا کہ علی اکبر بتاتے ہیں پھوپھی اماں میرا بابا واپس مدینے گئے ہیں، تو جناب زینب پریشان تھی، مضطرب تھی کہ میرے بھائی گئے ہیں، نہ معلوم کیا ہوگا۔ عزاداروں ادھر جب مولا حسین پہنچے تو جناب ام سلمہ آگے بڑھی اور کہا کہ حسین، جس دن تم نے سفر شروع کیا ہے اسی رات سے میں تمہارے نانا کو خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ گھر کے صحن میں آتے ہیں، ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، ان کا سینہ چاک ہوتا ہے، اور وہ یہ جملہ کہتے ہیں، میرا حسین جا رہا ہے، اب حسین مدینے میں خیریت سے واپس نہیں آئے گا، میرا حسین جا رہا ہے، میرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اے حسین، اگر ہو سکے تو تم واپس آ جاؤ تاکہ تمہارے نانا کا اضطراب ختم ہو جائے، تاکہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہیں کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ مولا حسین ایک مرتبہ نانی کے قدموں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، نانی اماں، میں اسی نانا کے دین کو بچانے کے لیے مدینے کو چھوڑ رہا ہوں، اگر مجھ پہ اصرار نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ عزاداروں ادھر جناب ام ہانی آگے بڑھی اور کہا، حسین، میں نے اس گھر میں بہت سے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے اپنے بابا ابو طالب کا جنازہ بھی دیکھا ہے، میں نے اس میں
خدیجۃ الکبریٰ کا جنازہ بھی دیکھا ہے، میں نے اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کا جنازہ بھی دیکھا ہے، اے حسین میں نے اس میں تمہارے بھائی حسن کا جنازہ بھی دیکھا ہے، اے حسین میں جانتی ہوں جب بھی کبھی ہمارے گھر میں کوئی موت ہونے والی ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں جو جنات خواتین ہیں وہ رونا شروع کر دیتی ہیں، اے حسین جب سے تم نے سفر شروع کیا ہے انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے، اے حسین لگتا ہے تم واپس نہیں آؤ گے، اگر ہو سکے تو واپس آ جاؤ۔ عزادارو مولا فرماتے ہیں اے پھوپھی اماں میں نے جو جواب نانی کو دیا ہے وہی جواب آپ کے لیے ہے، میرے پاس وقت کم ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ اب جناب ام البنین آگے بڑھی اور کہا کہ اے آقا حسین میں آپ کو واپس آنے کے لیے نہیں کہتی، بس اتنی گزارش ہے میرے عباس سے کہو مجھ سے علیحدگی میں بات کر لے۔ عزادارو آپ جو علیحدہ گئے جناب ام البنین کہتی ہیں عباس میں تم سے وعدہ لینا چاہتی ہوں، ارے تمہاری زندگی میں زہرا کے لال کو کوئی زخم نہ لگے۔ عزادارو جب یہ قافلہ واپس آیا جناب ام البنین ایک ایک سے پوچھتی تھی ارے میرے عباس کے ہوتے ہوئے زہرا کا لال کیسے شہید ہو گیا؟ عزادارو بیویاں کہتی تھی کہ ام البنین تمہارا لال تو شہید ہو گیا، کہتی تھی مجھے یقین نہیں آتا جس کا عباس موجود ہو زہرا کا لال شہید۔ لعنت اللہ قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا بندہ ان رونے والوں کو دنیا کے غم میں نہ رلانا، حاضرین اور غائبین کی حوائج شرعیہ کو حل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ان مجالس میں جس نے حصہ لیا ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین